بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق للمظفر صدوم کا سبق نمبر 56 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے قاعدہ نقض تام اور قاعدہ نقض موضوع کے پہلے حصے کو۔ چونکہ ہم نے کل کے درس میں کہا تھا کہ ہمارے سامنے جو ہے وہ تین طرح کی قسمیں آتی ہیں، ایک ہے نقض موضوع، دوسرا نقض محمول اور تیسرا ہے نقض تام۔ سب سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ قاعدہ نقض محمول کو بیان کریں گے، چونکہ اصلی باب شمار آتا ہے، اور آج جو ہے وہ انشاءاللہ دونوں کو ایک ساتھ قاعدہ نقض تام اور قاعدہ نقض موضوع کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے بیان کریں قاعدہ نقض تام کو۔ فرماتے اگر قضیہ منقوضۃ الطرفین کا ہمیں صدق چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ایک قضیے کی وجہ سے جو دوسرا قضیہ منقوضۃ الطرفین ہے وہ بھی صادقہ ہو جائے، دونوں صدق کے اعتبار سے ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہو جائے، تو یہاں پہ چند شرائط کی رعایت ضروری ہے۔ جس طرح ہم نے نقض محمول میں کہا تھا کہ نقض محمول کے صادقہ ہونے کے لیے ہمیں یہاں پہ چند شرائط کا اور اس کے اوپر عمل کرنا یہاں پہ ضروری ہے، اسی طرح نقض تام کے بھی صادقہ ہونے کے لیے ہمیں چند شرائط کی یہاں پہ رعایت کرنا پڑے گی۔ پہلا یہ کہ سب سے پہلے ہمیں موضوع کا نقیض لانا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ موضوع اگر انسان ہے تو انسان کی نقیض لا انسان کو لے آئیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دوسری شرط یہ ہے کہ محمول کا نقیض ہونا چاہیے، یعنی اگر محمول مثال کے طور پہ حیوان ہے تو حیوان کا نقیض وہاں پہ لا حیوان آ جائے گا۔ یعنی چونکہ ہم نے کہا نقض تام، یعنی نقض تام میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ دونوں طرفین کا موضوع اور محمول دونوں کا نقیض ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں پہلے موضوع کا نقیض لانا پڑے گا، پھر ہمیں محمول کا نقیض لانا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد ہمیں کیا کرنا پڑے گا، تغییر کمیت، ہمیں وہاں پہ کمیت کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ اگر قضیہ کلی ہوگا تو اسے جزئی میں تبدیل کرنا پڑے گا، اگر جزئی ہوگا تو اسے کلی میں تبدیل کرنا پڑے گا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ بقائے کیفیت، یعنی وہاں پہ کیفیت باقی رہنی چاہیے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر قضیہ موجبہ ہے تو وہ موجبہ ہی ہوگا، اگر قضیہ سالبہ ہے تو وہ سالبہ ہی ہوگا۔ بس ان چار شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آگے انشاءاللہ محصولات اربعہ بیان کریں گے کہ نقض تام کا جو ہمارے پاس منقوضۃ الطرفین ہوتا ہے وہ کس صورت میں آتا ہے۔ یہ تو ہوگی چار شرائط نقض تام کی۔ اب آگے شرائط بیان کرنے جا رہے ہیں نقض موضوع کی۔ فرماتے اگر آپ کو منقوضۃ الموضوع کا صدق مطلوب ہے تو وہاں پہ نقض تام اور نقض محمول کی مانند ہمیں کچھ شرائط کی رعایت کرنا پڑے گی۔ پہلا یہ ہے کہ موضوع کا نقیض، یعنی وہاں پہ ہمیں موضوع کا نقیض لانا پڑے گا۔ کیوں؟ یہ کہ صرف نقض موضوع ہے تو نقض موضوع تبھی متحقق ہوگا جب وہاں پہ موضوع کی نقیض کو لایا جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر موضوع انسان ہے تو انسان کی نقیض لا انسان آ جائے گی، یہ ہوگی پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ محمول کو ویسے ہی باقی رکھا جائے گا۔ ان کیا مطلب؟ یعنی اگر ہمارے پاس حیوان ہے محمول تو اس کو حیوان ہی رکھا جائے گا، اس کی نقیض کو نہیں لایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ موضوع کا یہاں پہ نقص ہے، محمول کا نقص نہیں ہے۔ تیسری شرط ہے تغییر کمیت، یعنی وہاں پہ کمیت کو تبدیل کیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر وہاں قضیہ کلی ہوگا تو اس کو جزئی میں، اور اگر جزئی ہوگا تو اس کو کلی میں تبدیل کیا جائے گا۔ اور چوتھی شرط ہے کہ تغییر کیفیت، جس طرح کمیت کو تبدیل کیا جائے گا ویسے ہی کیفیت کو بھی تبدیل کیا جائے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر قضیہ موجبہ ہوا تو اسے سالبہ میں، اور اگر قضیہ سالبہ ہوا تو اسے موجبہ میں تبدیل کیا جائے گا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ان قواعد کو جان لینے کے بعد، یعنی قاعدہ نقض تام اور قاعدہ نقض موضوع کو جان لینے کے بعد اب ہم محصولات اربعہ کے نقص کو بیان کرتے ہیں۔ البتہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے صرف دو کا نقض موضوع اور نقض تام ہو سکتا ہے، باقی دو کا نہیں ہو سکتا۔ کس کس کا ہو سکتا ہے؟ یعنی موجبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ، ان دو صورتوں کا، ان دو محصولات کا ہمارے سامنے نقص آ سکتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے موجبہ جزئیہ اور سالبہ جزئیہ تو ان دو صورتوں کا نقض نہیں ہو سکتا۔ البتہ آگے انشاءاللہ بیان کریں گے، پہلے موجبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ کو بیان کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ آخر میں بیان کریں گے دونوں کو ایک ساتھ، موجبہ جزئیہ اور سالبہ جزئیہ، کہ اگر ان کا نقص نہیں ہوتا تو کیوں نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے بیان کریں موجبہ کلیہ۔ فرماتے ہیں اس کا جو نقض تام ہے وہ موجبہ جزئیہ ہوگا، البتہ جو اس کا منقوضۃ الموضوع، جس کا نقض موضوع ہے وہ سالبہ جزئیہ ہوگا۔ یعنی ہم دونوں کو ایک ساتھ بیان کریں گے، نقض تام کو بھی اور نقض موضوع کو بھی۔ نقض تام موجبہ جزئیہ ہوگا اور نقض موضوع سالبہ جزئیہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی جو شرائط ہم نے بیان کی، ان شرائط کو ان پر لاگو کیا جائے تو ہمارے پاس اسی صورت میں ان کا نتیجہ آئے گا، موجبہ کلیہ کا جو نقص ہوگا وہ موجبہ جزئیہ میں، اور اسی طرح جو اس کا نقض موضوع ہوگا وہ سالبہ جزئیہ کی صورت میں آئے گا۔ مثال جیسے ہم کہتے ہیں کلو فضۃ معدن، ہر چاندی جو ہے وہ
معدن ہے، معدنیات میں سے شمار ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو ہمارے پاس موجبہ کلیہ ہے اس کا نقض تام کیا ہوگا؟ بعض اللافظۃ ہوا لا معدن، کہ بعض جو لافظہ ہیں وہ لا معدن شمار ہیں، جو چاندی نہیں ہے وہ معدن بھی شمار نہیں ہوتا، یہ ہو جائے گا نقض تام۔ اب یہاں پہ غور کریں آپ کہ جو ہمارے پاس فضہ تھا اس کو ہم نے کیا بنا دیا؟ اس کے نکیز کو ہم نے موضوع بنا دیا، جو ہمارے پاس معدن تھا اس کے نکیز کو ہم نے محمول بنا دیا، نقض تام ہو جائے گا اور موجبہ جزئیہ کی صورت میں ہے۔ لیکن جو اس کا نقض موضوع کا وہ کیا ہوگا؟ بعض اللافظۃ لیس ہوا معدنا، جو بعض لافظہ ہیں وہ معدن شمار نہیں ہوتے، یعنی جو لافظ ہے وہ لا معدنی ہوگا، یعنی وہی ہے لیکن یہاں پہ کیا آ جائے گا؟ لیسا کی صورت میں آ جائے گا، سالبہ محصلہ کی صورت میں۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ موجبہ کلیہ ہے اور جو اس کا نقص آ رہا ہے وہ سالبہ جزئیہ کی صورت میں آ رہا ہے۔ ان دونوں کو مصنف طریقہ تحویل اصل یا قیاس مساوات سے ثابت کرتے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے پہلے بارہا بیان کیا کہ یہ برہان ہمارے پاس 3 مراحل میں آتا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے کل فضۃ معدن، یعنی جو ہمارا قضیہ، جو ہمارا موجبہ کلیہ، جو ہمارا مفروضہ جس کا صادقہ ہونا ہم نے فرض کیا، یہ ہو جائے گا پہلا مرحلہ۔ اور دوسرے مرحلے میں ہم بیان کیا کریں گے؟ دوسرے مرحلے میں جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا، ہم مدعا اور مطلوب اپنے دعویٰ کو بیان کریں گے۔ مصنف فرماتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ 2 طرح کے مطلوب اور 2 طرح کے مدعا موجود ہیں۔ کون کون سے؟ پہلا مدعا یہ ہے کہ بعض اللافظۃ لا معدن، بعض لافظہ جو ہے وہ لا معدن شمار ہوتے ہیں، یہ پہلا دعویٰ، جس کو ہم نے کہا تھا کہ موجبہ کلیہ کا جو نقض ہے، نقض تام، وہ موجبہ جزئیہ کی صورت میں ہو جائے گا، پہلا دعویٰ ہو جائے گا۔ اور دوسرا دعویٰ کیا ہے؟ بعض اللافظۃ لیس بمعدن، یہ ہمارے پاس ہو جائے گا دعوی دوم، مدعا دوم، مطلوب دوم، جس میں نے کہا تھا کہ جو اس کا نقض موضوع ہوگا وہ سالبہ جزئیہ کی صورت میں ہوگا۔ اب فرماتے ہیں ہمارے پاس 2 طرح کے دعویٰ، ہم اس کو برہان تحویل اصل یا قیاس مساوات سے ثابت کریں گے۔ تیسرا مرحلہ کیا ہے ہمارے پاس؟ فرماتے ہیں اس میں ہم 3 طرح کے قواعد کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ کون کون سے؟ پہلا بیان کریں گے عکس نقیض موافق، دوسرا ہم بیان کریں گے عکس مستوی، اور تیسرا بیان کریں گے نقض محمول۔ ان 3 قواعد کو لاگو کرتے ہوئے ہمارے پاس مدعا اول اور مدعا دوم دونوں ثابت ہو جائیں گے۔ وہ کس طرح؟ فرماتے ہیں برہان آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، استدلال بیان کرتے ہیں۔ برہان یہ ہے کہ اگر موجبہ کلیہ کل فضۃ معدن، یہ قضیہ صادقہ ہو، جو ہمارا موجبہ کلیہ، جو ہمارا اصل مفروضہ ہے، تو اس کا لازم ہے کہ اس کا عکس نقیض موافق بھی صادق ہوگا۔ اس کا عکس نقیض موافق کیا ہے؟ کہ کل لا معدن لافظہ، کہ ہر لا معدن جو ہے وہ لافظہ شمار ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پہ دیکھیں ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس موجبہ کلیہ کا کیا لے کر آئے؟ عکس نقیض موافق کو لے کر آئے ہیں۔ پس جب یہ صادق ہے تو فرماتے ہیں اس کا عکس نقیض بھی صادق ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل لاما صادق الاصل صادق العکس، جب اصل صادق ہوگی تو اس کا عکس بھی صادق ہوگا۔ پس جب یہ صادق ہے تو اس کا عکس مستوی بھی صادق ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب عکس نقیض صادق ہے تو عکس مستوی بہرحال صادق ہوگا، اور عکس نقیض موافق جو کہ موجبہ کلیہ ہے، موجبہ کلیہ کا عکس مستوی کیا ہوگا؟ موجبہ جزئیہ، اور موجبہ جزئیہ کیا ہوگا؟ بعض اللافظۃ لا معدن، بعض لافظہ لا معدن شمار ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ وہی ہمارا مطلوب اول ہے جو کہ یہاں پر ثابت ہو جائے گا، یعنی منقوضۃ الطرفین۔ یعنی ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اصل قضیہ کا عکس نقیض موافق نکالا، اس کے بعد ہم نے اس کا عکس مستوی نکالا، پس ہمارے پاس مطلوب اول ثابت ہو جائے گا۔ یہاں تک بات ہوگی مکمل مطلوب اول کے بارے میں۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر یہ جو ہمارے پاس موجبہ جزئیہ عکس مستوی کی صورت میں آ رہا ہے بعض اللافظۃ لا معدن، اگر یہ موجبہ جزئیہ صادق ہو تو ضروری ہے کہ اس کا منقوضۃ المحمول بھی صادق ہو۔ دیکھیں اب یہاں پہ کیا کریں؟ ہم منقوضۃ التام کو ثابت کرنے کے لیے اور منقوضۃ الموضوع کو ثابت کرنے کے لیے منقوضۃ المحمول کا سہارا لینے، تو گویا کہ جو منقوضۃ المحمول ہے یہ ان کے لیے باب کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے لیے مرجع اور مصدر کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے ہم نے کہا تھا کہ ہم منقوضۃ المحمول کو پہلے بیان کریں گے۔ تو فرماتے ہیں اگر یہ موجبہ جزئیہ صادق ہوگا تو اس کا منقوضۃ المحمول بھی صادق ہوگا، اور موجبہ جزئیہ کا منقوضۃ المحمول کیا ہوتا ہے؟ سالبہ جزئیہ۔ پاس کیا ہوگا؟ بعض اللافظۃ لیس بمعدن، بعض لافظہ معدن شمار نہیں ہوتے، پس ہمارا مطلوب دوم بھی ثابت ہو جائے گا، یعنی منقوضۃ المحمول۔ عبارت پہ غور کیجیے گا، قاعدۃ نقض تام و نقض الموضوع، نقض تام اور نقض موضوع کا قاعدہ لاستخراج منقوضۃ الطرفین صادقۃ۔ فرماتے ہیں منقوضۃ الطرفین کا صدق حاصل کرنے کے لیے علینا، ہمارے اوپر واجب اور ضروری ہے، ان نستبدل بموضوع
موضوع القضیۃ الاصلیۃ نکیزہ، کہ ہم اصل قضیہ کے موضوع کو اس کے عکس نکیز سے بدل دیں۔ فنجعلہ موضوعا، پس ہم کیا کریں گے، اس کو موضوع قرار دیں گے، وبمحمولها نکیزہ، اور جو اس قضیے کا محمول ہوگا اس کا بھی نکیز لے آئیں گے، فنجعلہ محمولا، اس کو محمول بنا دیں گے۔ جیسے کہ منقوضۃ الطرفین میں ایسا ہوتا ہے کہ اصل موضوع کا نکیز وہ موضوع بن جائے گا اور اصل محمول کا نکیز محمول بن جائے گا، مع تغییر الکم دون الکیف، البتہ وہاں پہ کمیت تبدیل ہوگی، کیفیت تبدیل ہوگی۔ اگر موجبہ ہے تو موجبہ رہے گا، سالبہ ہے تو سالبہ رہے گا، لیکن اگر کلی ہے تو جزئی میں، جزئی ہے تو کلی میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ تو بات ہوگی منقوضۃ الطرفین کی نقض تام کی۔ والاستخراج منقوضۃ الموضوع صادقہ، اور منقوضۃ الموضوع کو صادقہ کرنے کے لیے علینا ضروری ہے ان نستبدل بموضوع القضیۃ الاصلیۃ نکیزہ، کہ ہم اصل قضیہ کا نکیز لے کر آئیں، فنجعلہ موضوعا، اور اس کو موضوع بنا دیں، ونبقی المحمول علی حالہ، البتہ جو اس کا محمول ہوگا اس کو اپنے حال پر باقی رکھیں گے، لیکن اس میں دو شرائط اور ہیں، کون کون سی؟ مع تغییر الکم والکیف معا، وہاں پہ کمیت بھی تبدیل ہوگی، کیفیت بھی تبدیل ہوگی، کلی ہے تو جزئی میں، جزئی ہے تو کلی میں، موجبہ ہے تو سالبہ، سالبہ ہے تو موجبہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ ان چار شرائط کے ہوتے ہم کیا کریں گے، وہاں پر نقض موضوع کو انجام دیں گے۔ مصنف فرماتے ہیں ہم نے آپ کے سامنے نقض تام اور نقض موضوع دونوں کے قواعد بیان کر دیے، تو اب ہم کیا بیان کریں گے، معصورت اربع کے نقض تام اور نقض موضوع کو۔ البتہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ وَلَا يَنْقُضُ بِهَذَيْنِ النَّقْضَيْنِ إِلَّا الْكُلِّيَّتَانِ، کہ یہ جو دو نقض ہیں، مراد کون ہے، نقض تام اور نقض موضوع، فرماتے ہیں ان کا نقص ہمیشہ کلی ہی آئے گا، جزئی نہیں آئے گا، یعنی موجبہ جزئیہ اور سالبہ جزئیہ جو ہوں گے ان کا نقص بھی نہیں ہوگا۔ البتہ فرماتے ہیں وَلَا بُدَّ مِنَ الْبُرْهَانِ لِكُلِّ مِنَ الْمَعْصُورَاتِ، فرماتے ہیں معصورات اربعہ میں سے ہر ایک پر برہان قائم کریں گے اور آپ کے اوپر واضح کریں گے کہ موجبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ کا تو نقص ہوگا، لیکن جہاں تک تعلق ہے موجبہ جزئیہ اور سالبہ جزئیہ کے نقص کا، تو نہ ہی نقض تام ہوگا اور نہ ہی نقض موضوع۔ الاول پہلے بیان کریں الموجبۃ الکلیہ، تو فرماتے ہیں جو موجبہ کلیہ ہے، نقضها التام موجبۃ جزئیہ، اس کا نقض تام موجبہ جزئیہ ہوگا، ونقض موضوعها صالبۃ جزئیہ، اور اس کا جو نقض موضوع ہوگا وہ صالبہ جزئیہ ہوگا۔ جیسے مثال کل فضۃ معدن، ہر فضہ معدن شمار ہوتا ہے، یہ موجبہ کلیہ ہے، فنقضها التام، اس کا نقض تام کیا ہوگا، بعض اللافظۃ هو لا معدن، بعض لافظہ جو ہے وہ لا معدن شمار ہوتے ہیں، موضوع فضہ اس کا نقیض، محمول معدن اس کا نقیض، فرماتے ہیں یہ نقض تام ہو جائے گا اور یہ موجبہ جزئیہ ہے۔ البتہ وَنَقْضُ مَوْضُوعِهَا بَعْضُ اللَّافِظَّةِ لَيْسَ هُوَ مَعْدَنًا، فرماتے ہیں جو اس کا نقض موضوع ہے وہ کیا ہوگا، صالبہ جزئیہ کی صورت میں ہوگا۔ وَلِلْبُرْهَانِ عَلَى ذَلِكَ نقول، فرماتے ہیں اس پر برہان قائم کریں گے اس انداز سے کہ المفروض صادقہ کلو باحا، فرماتے ہیں ہمارا جو مفروض ہے کون سا والا، کلو فضۃ معدن، فرماتے ہیں کہ یہ قضیہ کیا ہے، صادقہ ہے۔ والمدعا، فرماتے ہیں جو ہمارا مدعا ہے کون سا، عین باحا، یعنی بعض اللافظۃ هو لا معدن، جو ہمارا مطلوب اول ہے موجبہ جزئیہ، فرماتے ہیں یہ کیا ہو جائے گا، صادقہ ہو جائے گا۔ وصدقہ سین باحا، جو ہمارا مطلوب ثانی ہے کہ بعض اللافظۃ لیس هو معدن، یہ بھی کیا ہو جائے گا، صادق ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ پہلا ہمارا مطلوب اول آ جائے گا نقض تام، اور مطلوب ثانی ہمارا کیا ہے، نقض موضوع، دونوں کے دونوں ان کے اوپر ہم نے دعویٰ کیا، ہم نے یہ ان کو مطلوب قرار دیا ہے کہ ان کا صدق ہمیں مطلوب ہے۔ دلیل کیا آپ کے پاس، فرماتے ہیں دلیل یہ ہے کہ اذا صدق کل باحا، جب موجبہ کلیہ صادق ہے تو صدق کل حابا، تو فرماتے ہیں کہ اس کا عکس نقیض موافق بھی صادق ہوگا۔ اگر ہم کہتے ہیں کل فضۃ معدن، تو اس کا جو عکس نقیض ہے وہ کیا ہوگا، کل لا معدن ہوا لا فضہ، جو لا معدن ہے وہ لا فضہ ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ یہ اس کا عکس نقیض یہ بھی صادقہ ہو جائے گا۔ جب عکس نقیض صادق ہے فیصدق عکسہ المستوی، تو اس کا عکس مستوی بھی صادق ہوگا، کیا، عین باحا، کہ بعض اللافظۃ لا معدن، بعض لافظہ جو ہے وہ لا معدن شمار ہوتے ہیں، یہ ہمارا مطلوب اول ثابت ہو جائے گا، یعنی موجبہ جزئیہ کی صورت میں۔ آگے فرماتے ہیں وَتَنْقُضُ مَحْمُولُ هَذَا الْأَخِيرِ، یہ جو ہم نے آخر میں ہم نے حاصل کیا کون سا والا، یہ جو عکس مستوی حاصل کیا جو ہمارا مطلوب اول ہے، فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس کا نقض محمول لے کر آئیں تو نقض محمول کیا ہوگا، فَيَحْدُثُ، فرماتے ہیں عین باحا، اس کا یہ جو موجبہ جزئیہ ہے اور موجبہ جزئیہ کا نقض محمول کیا ہوگا، سالبہ جزئیہ،
کہ سین باحا فرماتے ہیں کہ یہ بعض اللافظت لیسا بمعدن وهو المطلوب ثانی، ہمارا مطلوب ثانی یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا۔ تو خلاصہ کیا آج کے درس کا؟ نقض تام میں چند شرائط معتبر ہیں: نقیض موضوع، نقیض محمول، تغییر کمیت اور بقائے کیفیت۔ نقض موضوع میں چند امور کا ہونا ضروری ہے: نقیض موضوع، بقائے محمول، تغییر کمیت اور تغییر کیفیت۔ فرماتے ہیں کہ ان قواعد کو بیان کرنے کے بعد مصنف معصورات اربع کے نقض تام اور نقض موضوع دونوں کو ایک ساتھ ہی بیان کرتے ہیں۔ معصورات اربع میں صرف موجبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ کا نقض تام اور نقض موضوع ہوتا ہے۔ موجبہ کلیہ کا نقض تام موجبہ جزئیہ اور موجبہ کلیہ کا نقض موضوع سالبہ جزئیہ ہوگا۔ برہان مصنف جب عکس نقیض موافق، عکس مستوی اور نقض محمول سے مدد لیتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔